آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریاکاری اور اس کا اعلی کار۔ ریاکاری دکھلاوا اس عمل کو کہتے ہیں جو رب کو دکھانے کے بجائے بندوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، اور اس ریاکاری کو شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ جب ہم اپنا عمل رب کو دکھانے، رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے اس کی غیر کی بارگاہ میں دکھانے کے طلبگار ہوتے ہیں، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اس موذی مرض نے پوری امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس سے نہ آج کوئی دیندار طبقے کا فرد محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی دنیا دار طبقے کا کوئی بندہ بچا ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اعلی کار ہمارا موبائل اور اس کے ذریعے سے یہ جو سوشل میڈیا کا پورا جال بچھایا گیا ہے یہ ہے۔ اس ریاکاری نے ہمارے عبادتوں سے خلوص، للہیت اور اس خالص پن کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارا ایک نیکی کا اصول تھا کہ مسلمان جب نیکی کرے، جب مسلمان دائیں ہاتھ کے ساتھ نیکی کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کون سا عمل کیا ہے۔ لیکن اس شیطانی اعلی کار، اس ریاکاری کے سب سے اہم ترین آلے موبائل نے ہم سے یہ ضابطہ توڑوا دیا، اور ایک دنیاوی اصول ہے کہ جب ہم کسی دنیاوی عہدیدار کے پاس جاتے ہیں تو ہم سے ہمارا موبائل اس کے آفس سے باہر ہی چھین لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ملاقات کرنی ہے تو فون یہاں رکھو اور پھر اندر تشریف لے جاؤ۔ کیوں جی؟ موبائل کیوں باہر رکھیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ گفتگو کے دوران خلل پیدا نہ ہو، گفتگو کے درمیان کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ ہو، اسی لیے پہلے موبائل باہر رکھو اور پھر آفس میں چلے جاؤ۔ لیکن ہم اتنے احمق ہیں، ہم اتنے نادان ہیں، ہم اس ضابطے کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب کسی عہدیدار کے پاس جایا جائے تو موبائل فون باہر رکھ کر جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور پھر اتنی بڑی عبادت حج کا فریضہ جب ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس موبائل فون کے ذریعے سے وہ جو طواف ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کعبہ بھی اس چکر میں ہوتا ہے کہ یہ حاجی صاحب کس چکر میں ہیں، یہ کس کو دکھا رہے ہیں۔ اگر رب کو دکھانا مقصود ہوتا، وہ ذات تو سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جاننے والی ہے، اس سے تو زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، پھر یہ حاجی صاحب کس کو دکھا رہے ہیں؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے، اس سے دنیا کی داد و تقسیم اور دنیا کی شاباشی اور دنیا کی اکنالجمنٹ مطلوب ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، آج ہم حج اور پھر یہ ہم طواف کر رہے ہیں، اور ہم آج یہ شکوہ کرتے ہیں رب تے ساڑی سندا ہی نہیں۔ وہ کی کرا جی، رب ساڑی نہیں سندا، جس کو دیکھیں وہ یہی شکوہ کرتا ہے۔ لیکن جب رب کو سنانے کا وقت ہوتا ہے، جب رب سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، جب وقت دعا ہوتا ہے، ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں تو وہ دعا جس کو الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس کے دوران بھی ہم ہاتھ پھیلائے اور ایک بندہ ہم نے رکھا ہوتا ہے
جو ہمارے فوٹو شوٹ کر رہا ہوتا ہے، ہماری توجہ بٹ جاتی ہے، ہم رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ آیا میں ادھر سے کھڑا ہو کے دعا مانگوں تب میرا فوٹو صحیح آئے گا، یا ادھر سے کھڑا ہو کے دعا مانگوں تب میرا فوٹو اچھا آئے گا۔ اسی کشمکش میں، ادھر ادھر کے چکر میں، جو دعا کی جو روح ہے، جو دعا کی حقیقت ہے، وہ ہے اخلاص، وہ ہے توجہ، وہ ہے رجوع الی اللہ۔ اس کو ہم گوا بیٹھتے ہیں، اس کو ہم کھو دیتے ہیں، شکوہ رب سے کرتے ہیں کہ رب تو ساڑی سنتا ہی نہیں، وہ کی کرا جی، رب ساڑی نہیں سنتا۔ میں مکے جا کے دعا کی تھی، میں مدینے جا کے دعا کی تھی، میری دعا اتھے ہی قبول نہیں ہوئی۔ شکوے رب سے اور کرتوت ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے۔ بھائی دعا تو کڑکڑا کے مانگنی ہوتی ہے، دعا تو رب کی حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت کو لانا ہوتا ہے۔ اس طرف تو ہماری توجہ، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہمارا دھیان تو دنیا کو دکھانے کے لیے فوٹو شوٹ میں مصروف ہوتے ہیں ہم، پھر رب کیسے سنے؟ رب سنتا سب کی ہے، لیکن مانتا عطا انہی کو کرتا ہے جو رب سے خلوص، للہیت اور اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں، جو دنیاوی امور سے کٹ کر صرف رب کے ہو کر رب سے مانگتے ہیں، رب تو ان کو نوازتا ہے، رب تو ان کو عطا کرتا ہے۔ رب کہتا ہے میرا جب بندہ مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لیکن جب بندہ ہی دنیا کو پکار رہا ہو تو رب کس کو پکار کا جواب دے؟ اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں، ہمیں اپنی عبادتوں میں خلوص، للہیت اور رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے، تب ہی ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں ثمر اول ہوں گی، تب ہی ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ آج اس ریاکاری نے ہم سے ہماری عبادتوں کا لطف، حظ اور سکون اور وہ جو سرور تھا وہ چھین لیا ہے۔ آج لوگ کم سے کم نیکی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ کوئی نیک عمل، جب وہ کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر رب کو دکھانے کے لیے کام کیا جائے پھر اس کام کا ایک لطف ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے، ایک حظ ملتا ہے انسان کو، پھر انسان وہ کام دوبارہ کرتا ہے، بار بار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کا مطمع نظر دنیا کو دکھانا ہو، پھر وہ ایک بار کام کر کے وہاں پر ایک بڑا بورڈ لگا کر گھر جا کر بستر تان کے سو جاتا ہے۔ وہ کام انسان کر کے اپنی مدہوشی میں، اپنے مغرور پن میں جا کر مدہوش ہو جاتا ہے، وہ پھر نیا کام نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے آج لوگوں کا نیک کام کی طرف، نیکی کی طرف رجحان بہت کم ہے۔ اس ریاکاری نے ہم سے ہمارے نیک کام کی وہ جو روح تھی وہ ہم سے چھین لی ہے۔ وہ روح تھی خلوص، وہ روح تھی للہیت، وہ روح تھی رجوع الی اللہ۔ آج وہ جو ہم سے چھین گیا ہے ہمیں اس کو لانا ہوگا، ورنہ جن اعمال پر ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں، جن اعمال کے بھروسے ہم آخرت کا سفر طے کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ جب وہاں پر پہنچے اس ریاکاری نے ان سب اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔